آپ نے تابوت پہ چادر ڈالنے کا مسئلہ جو کل بیان کیا تھا وہ دوبارہ بیان کریں۔ کل ایک خاتون کا انتقال ہوا تھا تو تابوت کی جو پیٹی ہوتی ہے، صندوق، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس کے اوپر پہلے کمبل ڈالا کرتے تھے یا چادر، اور اب ایک نیا طریقہ چل گیا ہے کافی سالوں سے کہ اس کے اوپر ایک سبز رنگ کی یا سیاہ رنگ کی چادر ڈالتے ہیں جس پہ آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے اور اس کے کناروں پر اللہ کا نام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے۔ تو میں نے کل جنازہ پڑھانے سے پہلے وہ چادر ہٹا دی، جو بات وہاں بتائی تھی وہی بتاتا ہوں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اس کی کتاب عمل بند ہو جاتی ہے، اب یہ کچھ کر نہیں سکتا، لہٰذا اس کا عمل لکھا بھی نہیں جا سکتا۔ اب کیا ہے جو اس نے کما لیا، دوسروں کے ذریعے سے صرف اس کو دعاؤں کا فائدہ ہو سکتا ہے، صدقہ خیرات ہے، ایصال ثواب ہے، بس باقی اپنی کمائی ہی ساتھ رہی۔ یہ جو تابوت کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے تو عام لوگوں کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ آیت الکرسی کی برکت سے یا اسی طریقے سے اللہ رسول کے نام کی برکت سے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بخشش ہوتی ہے، لیکن اس کا طریقہ ہے کہ زندگی میں آدمی پڑھے، سیکھے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے۔ تو ساری زندگی اگر کسی کی بے دینی کے ساتھ گزری ہو تو چادریں چڑھانے سے بخشش نہیں ہوتی، پھر تو قبر میں ہی سارا قرآن ساتھ رکھ دیتے کہ اس کی برکت سے معاف کر دیا جائے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ مکہ مدینہ سے آنے والے معتمرین اور حجاج جو چادریں وہاں سے لے کے آتے ہیں یا تو یہ مسجد کے محراب میں لٹکا دی جاتی ہے، یہاں جیسے ٹائل لگا جاتے ہیں اسماء الحسنی کے، یا پھر میت کی جو صندوق ہوگی تابوت اس پہ ڈالیں گے۔ یہ قرآن پاک کی بے ادبی اور توہین ہے۔ قرآن مقدس اس لیے نہیں آیا کہ اس کو لٹکایا جائے یا لکھ کر اس کی چادریں مردوں پر ڈالی جائیں یا قبروں پر پھیلائی جائیں۔ یہ کتاب حیات ہے، مردوں کے لیے نہیں، زندوں کے لیے آئی کو پڑھیں۔ ساری زندگی اگر کسی شخص نے آیت الکرسی صحیح طریقے سے یاد نہیں کی، پڑھی نہیں، تو خود ہی اندازہ لگائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ یہ جو چادر اوپر ڈالی گئی ہے اس سے کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے مکہ مدینہ سے آئی ہے، لیکن ہے تو یہ چائنا کی بنی ہوئی، تو ہندوستان پاکستان کے یہاں کے لوگ جا کر وہاں تجارت کرتے ہیں، اپنے ملکوں سے بنا کر لے جاتے ہیں، یہاں جو 100 روپے کی چیز ہوتی ہے وہ وہاں سے 200 روپے میں لے کر آتے ہیں۔ میں چھوٹا سا تھا، مجھے یاد ہے اسی علاقے کا، ہندوارہ کا، بہت چھوٹا تھا، تو کچھ شور ہوا تھا کہ ایک حاجی صاحب، اب وہ دنیا سے چلے گئے، حاجی صاحب سعودی عرب سے آئے ہیں اور انہوں نے ایک ایسا ٹائپ ریکارڈ لایا ہے جس کے اندر بیک وقت 2 کیسٹیں، 2 ریل چلتی ہیں۔ بہت سارے لوگ دیکھنے کے لیے گیا تھا، میں بھی گیا تھا ان کے گھر دیکھنے کے، چھوٹا سا تھا۔ تو سب کو دکھاتے تھے کہ میں عرب سے حج کی واپسی پر کیا لایا ہوں، ٹائپ ریکارڈ۔ لوگ اس کو ایسے کرتے تھے، جھومتے تھے۔ اب اس کا جو لڑکا تھا وہ پڑھا لکھا تھا، اس نے شام کو آ کر دیکھا، اس نے ڈبے پر کہا بابا یہ کیا کیا تم نے، یہ تو میڈ ان انڈیا ہے، یہ تو یہیں سے بن کر گیا ہے، تم وہاں سے لے کر آئے، تم نے جتنے میں لایا اس سے کم میں تو یہاں ملتا ہے، ٹیکس بھی لگا۔ اب خدا کے لیے کسی کو مت دکھاؤ، کوئی دیکھ جائے گا، تم تو سمجھتے ہو یہ مکہ مدینہ میں بنا ہے۔ وہی حال ہے، یہ چادریں ایسے ہی آتی ہیں، لہٰذا ان چادروں کو قبروں پر یا اس طرح میت پہ نہ ڈالا جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تابوت بند ہے، کھلا بھی رہے تو کیا حرج ہے۔ اتنا مسئلہ ہے کہ عورت کا جسد اگر اس کی میت جا رہی ہے تو کفن چونکہ جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے تو عورت کے بدن کے نشیب و فراز حرکت کی وجہ سے محسوس کیے جا سکتے ہیں، تو اس پہ موٹا کمبل چادر ڈال دیں۔ اور اب صندوق جو آ گئی ہے اس پہ تو ڈھکن ہوتا ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو میت کے دفن کے وقت جب عورتیں ہوتی ہیں تو قبر پہ چادر پھیلائی جاتی ہے، کمبل، تاکہ اس کے سائے میں رکھا جائے۔ اچھی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اور ایک چیز ہے جس کی طرف دھیان دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر اس عورت نے ساری زندگی پردہ شرعی نہیں کیا، یعنی جو اعضاء چھپے رہنے چاہیے وہ کھول کر غیر محرموں کے ہاں آتی جاتی رہی، مہندی رات میں بھی ون من بھی کرتی رہی، ڈانس بھی کرتی رہی، اور وہ نیند کرنے کے لیے کھیت میں گئی تو پاجامہ یہاں تک چڑھایا ہوا ہے، بازو یہاں تک ہیں، آستینیں اوپر ہیں، سب چادر رکھنے سے کیا ہوگا، بخشش ہو جائے گی۔ وہ تو زندوں کے لیے ہے کہ تمہاری نظر نہ پڑے۔ اس کو کیا ہوگا، اس کو تو اس کی زندگی کے اعمال کا حساب دینا پڑے۔ ٹھیک ہے چادر رکھنی چاہیے تاکہ اس کے جسم پہ کسی کی یا کفن پہ نظر نہ پڑے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندہ لڑکیوں کو، زندہ عورتوں کو، ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی کہو
کہ زندگی میں حیا کرو، کھلے عام نہ پھرو، باہر نکلنا تو برقع پہن لو، شریعت نے ضرورت کے وقت چہرہ کھولنے کی اجازت دی ہے، شریعت نے ہاتھ، کلائی اور پیروں کا اگلا حصہ کھولنے کی اجازت دی ہے، بس وہ کھول۔ باقی محرم لوگوں کے سامنے ضرورت کے بقدر بچیاں اپنا سر کھول سکتی ہیں، جو اعضاء وضو میں دھوئے جا سکتے ہیں، دھوئے جاتے ہیں، یہ کھول سکتی ہیں، لیکن بہرحال محرم اور غیر محرم کا فرق ہونا چاہیے۔ اللہ ہم کو یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔